اور جو ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو غم اور سوز و گداز کی کیفیت پورے اس عالم پہ طاری ہو جاتی ہے۔ یہ جو آپ کے دل بھی محزون ہو جاتے ہیں نا، محرم جب شروع ہوتا ہے آپ کے دل غمزدہ ہو جاتے ہیں، اصل میں یہ پورے عالم پر وہ سوز اور غم ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کے اثرات جو مومنین ہیں، جو محبان اہل بیت علیہ السلام، ان کے دلوں پر بھی وہ اثرات جو ہے وہ مترتب ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ماہ محرم الحرام اور یہ ایام عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام اللہ کی رضا اور خوشنودی اور قرب الہی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی اس میں شک نہیں ہے کہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام سے خدا راضی ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور لہذا آپ کی بھی جو نیتیں ہیں، جب بھی آپ عزاداری کا کوئی بھی پروگرام خود منعقد کرتے ہیں یا کسی پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، مجلس میں جاتے ہیں، جلوس عزا میں جاتے ہیں، عزاداری کی کوئی اور رسم ادا کرتے ہیں، اپنے گھر پر سیاہ پرچم لہراتے ہیں، خود سیاہ لباس پہنتے ہیں، یا اپنے گھر میں سیاہ کالے کپڑے جو ہے وہ لٹکاتے ہیں، یا امام بارگاہوں میں اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں، تو سب سے پہلی نیت کیا ہو؟ قربتاً الی اللہ، ٹھیک ہے، قربت، کیونکہ یہ ذریعہ ہے خدا کی قربت کا، ولی ہے خدا کے غم میں غمزدہ ہونا اور سوگ منانا، غم کرنا، یہ خدا کی رضا اور خوشنودی کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دین کی تبلیغ اور ارشاد کا ذریعہ ہے، دین کے استحکام کا ذریعہ ہے، شریعت کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے یہ عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اور خود پیغام امام حسین علیہ السلام کو پہچانے کا ذریعہ ہے۔ وہ جو سن 61 ہجری میں ایک لکودک صحرا میں، جہاں نہ کوئی میڈیا تھا، نہ کوئی صحافی تھے، نہ کوئی نامہ نگار تھے، اور نہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، جو تھے مرد وہ سب شہید ہو گئے، لیکن اس کے بعد اسیران اہل بیت علیہ السلام نے، اور اس کے بعد پھر شیعان اہل بیت علیہ السلام نے اس عزاداری کے ذریعے سے اس پیغام کو، اس آواز کو جو کربلا کے میدان میں گونجی تھی، اس کو آج دنیا کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں وہ صدا پہنچائی ہے اور پہنچ رہی ہے۔ تو وہ کس ذریعے سے ہے؟ عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ لہذا اس کی اہمیت کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں تو دوسرا حرف نہیں ہے کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام، اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یعنی جب بعض بزرگ لوگ جن کی بہت زیادہ خدمات ہیں، جب وہ کسی طرح سے خواب میں مرنے کے بعد اپنے کسی عزیز یا کسی اور دوست کے خواب میں آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بھئی کون سا عمل ہے جو تمہارے لیے سب سے زیادہ مفید ہے، یا کوئی حسرت تمہاری باقی رہ گئی ہے، تو وہ یہی بتاتے کہ ہماری حسرت یہ کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں، مجلس امام حسین میں شرکت کریں اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہائیں۔ یعنی اس عمل کے برابر میں کوئی اور عمل، نیک عمل نہیں بتایا جاتا۔ لہذا اس پر آپ سب خدا کا شکر ہے کہ یہ ماہ محرم پھر ہمارے نصیب میں آ رہا ہے، خدا کرے کہ ہمارے نصیب میں ہو، لہذا اس کو بھرپور انداز سے منائیں۔ ایک چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ روح عزاداری کو سمجھیں، مقصد عزاداری کو سمجھیں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کروں کہ اب ہمارے جو معاشرہ ہے، جو کلچر ہے، وہ عزاداری صرف ایک رسم رہ گئی ہے اور اسی کو ہی ہم نے اپنا مقصد بنا لیا ہے، اور مقصد عزاداری سے، روح عزاداری سے ہم کوسوں دور چلے گئے، واپس پلٹ رہے۔ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں، جو جہاں پر ہے، جس جگہ پر ہے، وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔
ٹھیک ہے نا، یعنی میں انتہائی محتاط انداز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عزاداری کو اس کے مقصد کے ساتھ نہ منانا اور روح عزاداری کو عزاداری سے ختم کرنا، یہ بھی امام حسین علیہ السلام پر ظلم ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ کتنا بڑا پلیٹ فارم اور اس کو جو ہم جو ہے وہ کیا کرے جائیں۔ اس لیے اس کی طرف آپ سب کی جو بانی مجلس بیٹھے ہیں، جو مجلس کرواتے ہیں، جو علماء کو ذاکرین کو بلاتے ہیں یا جو خود شرکت کرتے ہیں، اس کو ضرور آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ مقصد عزاداری جو ہے وہ کیا ہو، پورا ہو، روح عزاداری برقرار رہے۔ اور اس میں ایک نقطے کی طرف، کیونکہ اس میں بھی پچھلے چندین سالوں میں بہت زیادہ کمی دیکھنے میں آئی ہے اور ہمارا جو ہے نا ڈائریکشن یا ٹرینڈ کسی اور طرف جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ سوگ اور غم جو اصل ہے عزاداری کا، ٹھیک ہے، باقی اس غم کے مظاہر ہیں، غم کیسے منانا، اصل غم ہے، اس کو منانے کے طریقے، سوگ اور غم وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک رسمی شکل یا میں نہیں الفاظ استعمال کرنا چاہتا، یعنی ایک تہوار کی شکل اختیار نہ کر جائے عزاداری، اور عزاداری کی رسومات اور یہ سب، اس میں ہر چیز میں سوگ کا پہلو رہے۔ اور اس میں التماس کروں گا ان تمام دوستوں سے جو نظر و نیاز دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی اس کا پہلو رہے، کیونکہ خود روایات میں ہے کہ روز عاشور جب آپ فاقہ شکنی کریں تو ایسی چیز سے فاقہ شکنی کریں کہ جو مصیبت زدہ لوگ کیا کرتے ہیں، تو مصیبت اور غم ہمارے اوپر کیا رہے، طاری رہے۔ اگر آپ نے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا کے نام پہ دینا ہے تو بہترین کھانے ہم دیں، بہترین نیاز ہم دیں، بھئی مولا کے نام پہ دینا ہے نا، بہترین کھانے آپ عید غدیر پہ دیں، عید مباہلہ پہ دیں، 3 شعبان کو دیں، 13 رجب کو دیں، بہترین کھانے دیں تو عام دیں، ثواب بھی، لیکن محرم میں اس کا اہتمام، تاکہ شوق کی جو کیفیت ہے وہ طاری رہے، آپ کی رسومات میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں اس کا جو ہے وہ اثر نمایاں رہے۔ اور ہم بھی بچپن میں دیکھتے آئے ہیں، اور یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگان تھے انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے اس شوق کی کیفیت کو باقی رکھا، ٹھیک ہے۔ اس زمانے کے اپنے ممکن ہے تقاضے ہوں، مثلا خواتین زیورات اتار دیتی تھیں، چوڑیاں توڑ دیتی تھیں، اور کبھی ان مہینوں میں کبھی بھی انہوں نے کوئی بناؤ سنگار کی جو بھی کیفیت ہے وہ استعمال نہیں کرتا۔ اور یہی حال ہے مردوں کا، کبھی نیا لباس نہیں پہنتے تھے محرم، کبھی کوئی نیا کام نہیں کرتے تھے، اچھا گھروں میں چارپائیوں کو الٹ دیتے تھے، زمین پہ سوتے تھے، ٹھیک ہے، اس طرح کی کیفیات۔ کھانے گھر میں بھی کھانے میں گوشت نہیں پکاتے تھے، دال پکاتے تھے مثلا، اور اس طرح کی جو کیفیات ہے، تو بہرحال ان چیزوں کو ہمیں خیال رکھنا ہے جس سے یہ روح عزاداری، سوگ اور غم کی کیفیت جو ہے وہ برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزاداریوں کو قبول فرمائے، اور خدا ہمیں زیادہ سے زیادہ غم حسین علیہ السلام نصیب کرے، اور عزاداری سید الشہداء علیہ السلام ہمیں بھرپور انداز سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی عزاداری جس سے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ راضی ہو، امام حسین راضی ہو، امام زمان علیہ السلام راضی ہو۔ عزاداری قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، رضائے پروردگار کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔